سیف کا یہی کہنا تھا کہ نہ تو میں کرن کو اپنا بیٹا دوں گا اور نہ ہی اسے طلاق دوں گا تاکہ ساری زندگی تڑپتی رہے۔ سیف کو لگتا ہے کہ کرن ابھی بھی ویسی ہی پہلے جیسی ہے کہ اس کی دھمکیوں سے اور غصے سے ڈر جاتی تھی اور سہم جاتی تھی، لیکن کرن اب صرف ایک عورت اور ایک کمزور بیوی نہیں بلکہ ایک ماں ہے، اور اپنے بیٹے شانی کی وجہ سے وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ سیف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہر بات کا جواب دیتی ہے، اور جانے سے پہلے سیف کو یہ دھمکی بھی دے کے جاتی ہے کہ تم مجھے کیا تڑپاؤ گے، اب تمہاری خیر نہیں ہے، بہت جلد تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آنے والے ہو۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے کے لیے اس کی پرمیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میری اجازت کے بغیر جو تم نے شادی کی ہے تو اب اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب تم سے خلا لینا تو میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن خلا کے ساتھ ساتھ میں اپنے بیٹے شانی کی کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے تم پہ دھوکے اور فراڈ کا کیس بھی کرنے والی ہوں۔ تمہاری اس شادی کو بہت جلد میں نے بربادی میں نہ بدل دیا تو میرا بھی نام بدل دینا۔ اور کرن کی یہ دھمکی واقعی کام آ جاتی ہے۔ سیف یہی سوچتا ہے کہ واقعی قانون بھی ماں کا ہی ساتھ دے گا اور پھر جیل کی سلاخوں میں سڑنے سے بہتر ہے کہ فریال کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں کہ اپنے بچے کو اب کرن کے حوالے کر دوں اور خود فریال کے ساتھ سکون سے زندگی گزاروں۔ سیف کرن کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیس کرنے کی ضرورت نہیں، میں تم سے ایک ڈیل کر لیتا ہوں، تم اپنے بچے کو اپنے پاس رکھو لیکن میری زندگی میں دوبارہ آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ کرن بھی کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، شانی کی کسٹڈی کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیورس بھی دے دینا بہت جلد، پھر میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی اور تم پہ کوئی کیس وغیرہ نہیں کروں گی۔ سیف حامی بھر لیتا ہے، لیکن سیف کی ماں تو رونا شروع کر دیتی ہے کہ میرے گھر کی رونق ہے میرا پوتا اور میری بہو، آخر ان کے ساتھ رشتہ توڑ کے تمہیں کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ لیکن سیف بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب آپ کی بہو فریال بھی تو ہے اور وہ بھی گھر کی رونق ہے، آپ بلا وجہ اس کے ساتھ ناراضگی اور لڑائیاں جھگڑے ختم کر دیں تو دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی رونق آ جائے گی۔ ادھر کرن کی پھوپھو کو بھی گھر میں جب پتہ چلتا ہے کہ کرن طلاق لینا چاہتی ہے تو وہ بھی بلا وجہ کے ہنگامے کریٹ کر دیتی ہے اور گھر آ جاتی ہے بھائی کے کان بھرنے کہ میرے بھائی نے اتنے پیسے لگا کے 1.5 سال پہلے ہی تو تمہاری شادی کی تھی، اب آخر اتنی جلدی ایسے کون سے مسئلے کریٹ ہو گئے جن کی وجہ سے نوبت طلاق تک آ گئی ہے؟ اگر طلاق ہی لینی تھی تو بلا وجہ میرے بھائی کا پیسہ کیوں ڈبو دیا؟ کرن بھی حیرت سے پھوپھو کو دیکھتی ہے کہ پھوپھو آپ کو پیسوں کی فکر ہے اور میری کوئی فکر نہیں، میں کیا خوشی سے یہ طلاق لے رہی ہوں؟ 1.5 سال سمجھوتا کیا ہے میں نے اس آدمی کے ساتھ، پر کیا فائدہ ہوا؟ وہ دوسری شادی کر چکا ہے، ابھی بھی آپ مجھے کس قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار کرنا چاہتی ہیں؟ پھوپھو تو پھر بھی کرن کو ہی سناتی ہیں کہ بھئی یہ سب چیزیں تو ہمارے زمانے میں بھی ہوتی ہی رہتی تھی، لیکن ہم لوگ بھی تو سمجھوتا کرتے تھے، کوئی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق تک نوبت نہیں آ جاتی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل کی لڑکیوں کو، تھوڑا سا سمجھوتا بھی نہیں کر سکتی۔ اب تم صرف ایک اکیلی عورت تو نہیں ہو، ایک ماں بھی ہو، تمہیں اپنے بچے کے لیے سمجھوتا کرنا ہی چاہیے کیونکہ گھر بسانا عورت کا ہی کام ہے، اور پھر تمہاری طلاق ہو جائے گی تو خود ہی سوچو تمہاری چھوٹی بہنوں کے اوپر کیا اثر آئے گا اس کا، ان کے رشتے کتنی مشکل سے ہوں گے۔ اولاد کے بعد تمہیں اپنی زندگی اپنے من کو مار لینا چاہیے اور صرف ایک ماں بن کے سمجھوتے کی زندگی گزارنے پہ تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ بچے کو تو ماں اور باپ دونوں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کرن کہتی ہے کہ پھوپھو کیا بچہ ہو جانے کے بعد صرف عورت کو ہی ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آدمی کی زندگی تو نہیں رکتی؟ یہاں کرن کا باپ ہی اس سے پہلے بول پڑتا ہے، جو کہ اب تک تو اپنی بیوی کو یہی کہنا چاہتا تھا کہ کرن کو واپس سمجھوتا کر لینا چاہیے، لیکن پہلی دفعہ کرن کو یوں روتا اور پھوپھو کے سامنے لڑتا دیکھ کے اس کا دل بھی بیٹی کے حق میں ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ کرن کی لائف میں اب وہی ہوگا جیسا وہ خود چاہتی ہے۔ پر پھوپھو بھی اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، وہ اپنے بھائی کو بھی کہتی ہیں کہ اپنی بیٹی کی اس فضول ضد کے اوپر اس کا ساتھ دینے کی بجائے تمہیں اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، کچھ دن رو دھو لے گی، کوئی بات نہیں، دل ہلکا ہو جائے گا اور اس کے بعد ساری زندگی خود ہی اپنے آپ کو اس زندگی کے لیے تیار بھی کر لے گی۔ اس کے لیے بہتر اس وقت یہی ہے کہ اپنے سسرال واپس چلی جائے۔ اور سجاد احمد پہ واقعی اپنی بہن کی باتوں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ پھر سے اپنی بیوی کو کہنے لگ جاتا ہے کہ تم ہی کرن کو سمجھاؤ کسی طریقے سے، اگر آج تھوڑی سی قربانی دے دے گی تو ہو سکتا ہے کہ ساس کے دل میں اور ہسبینڈ کے دل میں کل کتنی جگہ بنا سکے،
اور بیوی بھی واقعی ہی اس بات کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور کرن کو سمجھانے لگ جاتی ہے۔ وہ بھی کرن کو یہی سمجھاتی ہے کہ اگر تم نے طلاق لے لی تو یہ سوچ لو کہ ہمارے معاشرے میں تو سارا قصور عورت کا ہی ٹھہرایا جاتا ہے طلاق کے بعد، کہ یقیناً اسی نے ہی گزارا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور پھر اپنی چھوٹی بہنوں کا سوچو جن کا رشتہ تک نہیں ہوا ابھی تک، ان کی شادی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن کرن ماں سے کہتی ہے کہ طلاق کوئی چھوت کی بیماری تو نہیں ہے کہ مجھ سے میری بہنوں کو بھی لگ جائے گی۔ ادھر سیف کی ماں بھی نہیں چاہتی کہ سیف اور کرن کی طلاق ہو، تو وہ رو رو کے اپنا برا حشر کر لیتی ہے۔ پہلے تو وہ ہارٹ اٹیک کے ڈرامے کر لیتی تھی اور ہمیشہ بیٹا ان ڈراموں میں آ کے اس کی بات مان جاتا تھا، لیکن اب اس کی دوسری بہو اتنی چالاک ہے کہ اس طرح کے کوئی ڈرامے بھی نہیں کر سکتی، اسی لیے رو رو کے ہی سیف کے سامنے ہلکان ہو جاتی ہے۔ سیف بھی ان سے پوچھتا ہے کہ آخر آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں کرن کو طلاق نہیں بھی دوں گا تو بھی اس نے خلا کا کیس تو کر ہی لینا ہے، آپ کے سامنے ہی بات کر کے گئی ہے نا، تو کیا آپ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہیں؟ اب ماں کیسے بتائے کہ اسے فریال تو ایک آنکھ نہیں بھاتی، یہاں فریال گھر میں نائٹیاں پہن کے پھر رہی ہوتی ہے اور یوں دندناتی پھرتی ہے جیسے یہ گھر ساس کا نہیں بلکہ اسی کا ہے۔ ساس کو بڑا شدید غصہ آتا ہے اس پہ اور وہ فریال کو کہہ ہی دیتی ہے کہ تم جو اتنی خوش ہوئی پھرتی ہو نا، یہ یاد رکھنا کہ کوئی اگر کسی کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ مکافات عمل بن کے لازمی آتا ہے۔ جس طرح تم نے کرن کی خوشیاں چھین لی ہیں، تمہارے آگے بھی یہ لازمی آئے گا۔ پر سیف کی ماں یہ بھول گئی ہے کہ یہ فریال ہے، کرن نہیں۔ وہ تو آگے سے پورا جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ لگتا ہے آپ کی زندگی میں بھی یہ جو غم آئے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ آپ نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی تھیں۔ ساتھ ہی وہ ساس کو کہتی ہے کہ مسز شکیل ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے دھوکہ صرف مجھے اور سیف کو نہیں بلکہ کرن کو بھی دیا ہے۔ جب آپ جانتی تھیں کہ سیف مجھ سے محبت کرتا ہے تو آخر آپ نے اس کی شادی مجھ سے کیوں نہیں ہونے دی اور جھوٹ بول کے زبردستی کرن سے کروا دی؟ اب جو بربادی کرن کی زندگی میں آ رہی ہے اس کی ذمہ دار میں نہیں بلکہ آپ ہیں۔ اگر اس وقت آپ کرن کی بجائے میرا انتخاب کرتی تو شاید میں بھی آج آپ کی عزت کرتی ہوتی اور کرن کی زندگی بھی یوں برباد نہ ہوتی۔ سیف کی ماں فریال کی یہ زبان دیکھ کے اتنی حیران ہوتی ہے، لیکن مزید حیرانی اس کو تب ہوتی ہے جب سیف گھر میں آتا ہے اور فریال ایک دم سے اپنا رنگ ہی بدل لیتی ہے اور سیف کے سامنے وہ اس طرح شو کروانے کی کوشش کرتی ہے جیسے وہ تو سیف کی ماں کے ساتھ بڑے ہی اخلاق سے پیش آ رہی ہے، لیکن وہ ہیں کہ ابھی تک ان کو بہو کے طور پہ تسلیم ہی نہیں کر پائی ہیں اور بلا وجہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی طنز مار رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہرٹ ہوئی ہے۔ سیف جب اپنی ماں کو یوں غصے والی شکل میں دیکھتا ہے تو آگے بڑھ کے فریال کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور وہ صوفے پہ ہی ڈھہ جاتی ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ میرا صرف ہسبینڈ اس دنیا سے نہیں چلا گیا بلکہ میرا بیٹا بھی میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ ادھر سیف کرن کو طلاق نامہ بھی بھیج دے گا اور طلاق نامہ دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے تو کرن کے بھی آگے اندھیرا چھا جائے گا، لیکن بہت جلد وہ خود کو سنبھال لے گی۔ ادھر سیف جو کہ ہر وقت فریال کو گھمانے پھرانے اور شاپنگز کروانے میں لگا ہوا ہے، اسے ابھی تو زندگی بہت حسین لگ رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کے باپ کی اتنے محنت سے کھڑا کیا ہوا یہ بزنس کتنی جلدی وہ خود ہی تباہ کر دے گا اور اس کے بعد جا کے اسے پتہ چلے گا کہ فریال نے تو اسے شادی ہی صرف اس کی یہ دولت دیکھ کے کی تھی۔ اس کے آگے کی سٹوری کیا ہونے والی ہے یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔